میں نے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے کہا، ارے تم اتنی جلدی آ گئے؟ چوکیدار بنسی سگریٹوں کے پیکٹ اور باقی پیسے دے کر بولا، مہاراج واپسی پر ایک رکشے والے نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا، میں نے اسے 5 روپے انعام میں دیے تو بہت خوش ہوا، پھر بولا، صاحب جی آپ ادھر کہاں گئے تھے جی؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے حکم کریں۔ میں نے جلدی سے گملوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بنسی مجھے باہر ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی بلی رو رہی۔ مجھے بلی کے رونے کی آواز سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اسے بھگانے دوسری طرف گیا تھا۔ چوکیدار بنسی بولا، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں صاحب جی، آپ آرام سے بیٹھ کر کام کریں۔ میں سگریٹ کا پیکٹ کھولتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں کرسی پر گرتے ہی اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ خدا کا شکر ادا کیا، وہ مشکل ترین کام بخوبی انجام پذیر ہو گیا تھا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ باس کو میرا پیغام مل گیا تھا اور اس کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ بیچ میں جو سگنل کی یکساں آواز 3-4 بار سنائی دی تھی، اس کی طرف دھیان ضرور گیا، لیکن یہ سوچ کر میں نے اسے دل سے نکال دیا کہ بھارت اتنا بڑا ملک ہے اور دلی راجدھانی ہے جہاں ہر وقت فضا میں ریڈیو، ٹی وی اور ہزاروں تنصیبات کے سگنل ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان میں سے ہی کسی ایک سگنل کی آواز ہوگی۔ میں نے جلدی باقی کی فائلیں کھول کر ان پر ایک ایک سطر لکھی، نیچے اپنے دستخط کیے، تاریخ ڈالی اور ساری فائلوں کو اٹھا کر ریک میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ پھر باہر آ کر چوکیدار بنسی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، دفتر کو تالا لگا دے۔ گیراج میں میری پرانی مرسڈیز انڈین گاڑی کھڑی تھی، اسے سٹارٹ کیا اور اپنے موتی نگر والے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن شام کے 7 بجے مجھے جامع مسجد کے سامنے والی گراؤنڈ میں ابو الکلام آزاد مزار پر اپنے ایجنٹ سے ملاقات کرنی تھی۔ اس نے خود مجھے شناخت کرنا تھا۔ اس مجذوب کی شکل و صورت سے ویسے میں آشنا تھا۔ میں نے شام کے 6:15 بجے گاڑی نکالی، ماتا جی سے کہا کہ ایک دوست کے ہاں چائے پر جا رہا ہوں، جلد ہی آؤں گا، اور گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا کناٹ پیلس آ گیا۔ یہیں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر ٹھنڈا مشروب پیا، پھر گاڑی لے کر جامع مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے ٹھیک 7 بجے مولانا آزاد کے مقبرے پر موجود ہونا تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس مقبرے پر ہندو اور سکھ بھی شام کو جا کر پھول مالائیں چڑھاتے اور لوبان جلاتے ہیں۔ میں بھی وہاں جا کر پھول مالا چڑھا سکتا تھا۔ میں نے گاڑی جامع مسجد کے عقب میں کھڑی کی، وہیں ایک پھول والی کی دکان سے پھولوں کے 4 ہار خریدے اور آہستہ آہستہ چلتا آزاد کے مقبرے کے پاس آ گیا۔ مولانا آزاد کا مقبرہ جامع مسجد کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹا سا مقبرہ ہے جس کے اوپر سنگین چھتری بنی ہوئی ہے، چبوترے کے پاس ہی بیٹھنے کی جگہ بھی ہے۔ میں جوتے اتار کر چبوترے پر آ گیا۔ مولانا آزاد کی قبر پر پھولوں کی مالا ڈالی۔ میں نے ماتھے پر رام نام کا تلک لگا رکھا تھا جو میں روز صبح کو لگاتا تھا، اس لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں فاتحہ پڑھ کر مولانا کی روح کو ثواب پہنچایا اور چبوترے سے اتر کر جوتے پہننے لگا۔ جوتے پہنتے ہوئے میری آنکھیں چاروں طرف کا عمیق نظروں سے جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی تک مجھے اپنا ایجنٹ نظر نہیں آیا تھا۔ کچھ فقیر ضرور ادھر ادھر بیٹھے تھے مگر ان میں اپنا ایجنٹ نہیں تھا۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا، کوئی غیر معمولی واقعہ یا حادثہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ اپنا ایجنٹ کبھی رک نہیں سکتا تھا۔ ان لوگوں کو جن ذرائع سے اطلاع ملتی رہتی ہے وہ میں یہاں ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن ان کے ذرائع بہت وسیع ہوتے ہیں۔ اس ایجنٹ کو رات ہی کوئی اطلاع مل گئی ہوگی، اسے کوئی خاص پیغام لے کر آزاد کے مقبرے پر مجھے ملنا ہے۔ وہ میری شکل سے بخوبی آشنا تھا، انہیں تو ہماری تصویر دکھائی جاتی ہے۔ میں جوتے پہن کر چلنے لگا تو ایک آدمی دونوں ہاتھ پھیلائے میری طرف بڑھا۔ بھگوان کی لیلا نیاری ہے، میں نے اسے پہچان لیا، یہی وہی مجذوب تھا۔ میں جیب سے 1 روپیہ نکال کر اسے دینے لگا تو اس نے میرے ہاتھ سے روپے کا نوٹ لے کر پھاڑ کر پھینک دیا اور غصے میں آ گیا۔ بھکتی ہی بھکتی ہے کہ لیکر لگاتا سامنے والے درختوں کی طرف چل دیا۔ میں نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال لیا اور یہ کہہ کر اس کے پیچھے چلا گیا، مہاراج क्षमा کر دیں، میں بڑی شردا سے دے رہا ہوں، سویکار کریں۔ ایسی زبان میں اس لیے بول رہا تھا کہ وہاں کچھ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جب میں مجذوب کی طرف چلا تو لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، وہاں اس قسم کے تماشے ہوتے ہی رہتے تھے۔ درختوں میں اندھیرا تھا، مجذوب وہاں ایک درخت کے نیچے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بازو ہوا میں بلند کر رکھا تھا اور ہری اوم کا جاپ کر رہا تھا۔ جب میں 5 روپے کا نوٹ پیش کر کے بڑے ادب سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو مجذوب نے آنکھیں کھول دی، اپنے سفید ڈیلے گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور اردو میں بولا، تمہاری امانت تمہاری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ دی گئی ہے، حق ہی حق ہے، حق ہی حق ہے۔ اس نے بلند آواز میں ایک نعرہ مستانہ لگایا اور مجذوبوں کی طرح رقص کرتا جامع مسجد کی طرف چل دیا۔ میں نے اس کا پیغام سن لیا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ وہ مجھے مسجد کے پیچھے گاڑی کھڑی کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں گراؤنڈ میں سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑی تھی۔ میں اس کے شیشے بند کرنا بھول گیا تھا کیونکہ گاڑی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں گاڑی کو وہاں سے نکال کر موتی نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک ویران جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے ڈیش بورڈ کو کھول کر دیکھا، اس میں کوئی شے سفید رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔
اسے کھولا تو وہ پہلے ایسا ماچس کی سائز کا ایک طاقتور ٹرانسمیٹر تھا۔ اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کے ایک کاغذ پر ہندسوں کی شکل میں ایک پیغام لکھا تھا۔ میں نے اسے کھمبے کی روشنی میں پڑھا۔ لکھا تھا، شیواجی ٹریننگ سینٹر میں ایٹمی دھماکے کے لیے یورینیم کی ری پروسیسنگ ہو رہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے خطرناک بات ہے، اسے فوری طور پر ختم کر دو۔ میں نے کاغذ کو پرزے کر کے باہر پھینک دیا، ٹرانسمیٹر کو جیب میں چھپا کر رکھا اور گھر واپس آ گیا۔ اب میرا ٹارگٹ پونا کا شیواجی نیول ٹریننگ سینٹر تھا۔ یہ کام اس لیے مشکل اور وقت طلب تھا کہ ہمارے محکمے میں سے کسی بھی آدمی کو سیکورٹی کے سلسلے میں وہاں نہیں بھیجا گیا تھا۔ ادھر ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہی تعینات تھے، وردیوں میں بھی اور سفید کپڑوں میں بھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ بقول مسٹر ٹنڈن ہمارے محکمے پر ایٹمی ابدوز کی حفاظت نہ کر سکنے کا دھبا لگ گیا تھا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں اس ٹریننگ سینٹر پر اپنی پوسٹنگ کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں بھی ٹریننگ سینٹر میں ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کو صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ بھارتی حکام ایسی پالیسی اختیار کرنے میں حق بجانب تھے، خواہ کیسی ہی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ ایٹمی ہتھیاروں کا ذکر زبان پر لانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا علم بھارتی مرکزی وزارت دفاع میں یا رکشا منتری یعنی وزیر دفاع کو تھا، اور یا پھر مسز اندرا گاندھی اور ان کے دو ایک سائنسدانوں کو جو ٹریننگ سینٹر کے ایٹمی تجربے گاہ میں ان مہلک ہتھیاروں پر کام کر رہے تھے۔ ایک بات بالکل واضح تھی کہ یہ ایٹمی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر بھارت کے اس ناپاک منصوبے کو تکمیل کی منزل تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا جائے گا۔ اسی رات اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹا میں اس حکمت عملی پر غور کرتا رہا جو اس سے پہلے مجھے اختیار کرنی تھی۔ اپنے طور پر میں پونا کے نیول ٹریننگ سینٹر کا دورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فرض کر لیا کہ میں دورے پر وہاں چلا بھی جاتا تو مجھے ایٹمی تجربے گاہ تک کوئی بھی نہیں جانے دے گا۔ میں نے ابھی تک یہ ٹریننگ سینٹر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں سنا ضرور تھا کہ وہاں بحریہ کے کیڈٹ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اپنے چھوٹے ٹرانسمیٹر کو میں نے کوٹھی کے پیچھے لکڑی کے ایک بڑے گملے کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے گرد کپڑا لپیٹ کر میں نے اسے سگریٹ کی خالی ڈبی میں بند کر دیا۔ میرا ٹارگٹ پونا کا شیواجی نیول ٹریننگ سینٹر تھا۔ دن رات میرے ذہن اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا کہ وہاں کیسے جاؤں۔ بمبئی شہر میں جو ہمارا ایجنٹ حکیم صاحب کے بھیس میں مقیم تھا، اسے کسی وجہ سے وہاں سے ٹرانسفر کر کے مقبوضہ کشمیر کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ ویسے بھی مجھے بغیر ہدایت کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ کہاں کہاں ہمارے ایجنٹ ہیں۔ میرا مشن بڑا پیچیدہ تھا، یہ اکیلے آدمی کا مشن نہیں تھا، مگر صورتحال ایسی تھی کہ مجھے اکیلے ہی اس مشن کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ آخر میں نے پونا جانے کا فیصلہ کر لیا اور پیش بندی کے طور پر گھر میں بیمار پڑے۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے چکر آتے ہیں اور بھوک بہت ہی کم لگتی ہے۔ دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی۔ میری بیماری سے میری بہن کرشنا کماری اور سجاتا اور ماتا جی کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی۔ دفتر کے لوگ بھی میری خبر لینے آتے رہے۔ ہفتہ گزر جانے پر میں دفتر گیا اور اپنے ایس ڈی ماتھر صاحب سے مل کر اس خیال کا اظہار کیا کہ میں 1-2 مہینے کی چھٹی لے کر کشمیر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری کھوئی ہوئی صحت بحال ہو سکے۔ میری چھٹیاں بھی رہتی تھیں، مجھے بڑی آسانی سے 1 مہینے کی چھٹی مل گئی۔ ماتا جی میرے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن ان کو سال لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک روز میں نے مختصر سا سامان سال لیا اور بذریعہ طیارہ سری نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سجاتا پریشان تھی، بار بار مجھے خط لکھنے اور فون کرنے کی تاکید کر رہی تھی۔ سری نگر پہنچ کر میں نے درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ یہاں سے میرے تباہ کن مشن کا آغاز ہونے والا تھا۔ ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر میں ساتھ ہی لے لیا تھا۔ اسے پیچھے گملے کے نیچے رکھنے کی حماقت میں نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی اس کی مجھے ضرورت تھی۔ آتے ہی رات کے 10 بجے کے بعد میں نے سری نگر کے مغل گارڈن میں ایک ویران جگہ پر جا کر اپنے باس سے رابطہ قائم کیا۔ باس نے کہا کہ اگر تم سری نگر میں آ گئے ہو تو فلاں محلے میں فلاں نام کے آدمی سے جا کر ملو، اسے اپنا کوڈ بتاؤ اور اس کا کوڈ پوچھو۔ باس نے مجھے اس کا کوڈ بتا دیا۔ صبح 7 بجے میں سری نگر کے اس خاص محلے کی طرف چل۔ میں مصلحتاً اس محلے کا اور اس حریت پسند کشمیری نوجوان کا نام یہاں نہیں لکھ رہا ہے کیونکہ وہ آج بھی اسلام کی سربلندی اور مقبوضہ کشمیر کی غالب مسلمان اکثریت کے حقوق کے لیے وہاں مصروف عمل ہے۔ جس محلے میں مجھے جانے کی ہدایت کی گئی تھی وہ سری نگر کے مضافات میں واقع تھا۔ میں اس خاص آدمی کے مکان پر جا پہنچا۔ پرانا اور بوسیدہ ایک منزلہ مکان تھا، لکڑی کا دروازہ ایک طرف کو ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ میں نے دستک دی، ایک نوجوان کشمیری لڑکی نے دروازہ کھولا اور کشمیری میں پوچھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ میں کشمیری زبان بول نہیں سکتا تھا، تھوڑی تھوڑی سمجھ ضرور لیتا تھا۔ میں نے اردو میں کہا، میں ڈیش سے ملنے آیا ہوں۔ یہاں میں اس حریت پسند کشمیری نوجوان کا فرضی نام امجد لکھ دیتا ہوں، حالانکہ اس کا نام کچھ اور ہے۔ کشمیری لڑکی جس نے سر پر کشمیری عورتوں کی طرح رومال باندھ رکھا تھا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد امجد نمودار ہوا، گھٹے ہوئے مضبوط جسم کا کشمیری نوجوان تھا، گورا چٹا خوبصورت، سر کے سیاہ بال گھنگریالے، آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ میں نے کہا، ذرا باہر آئیے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام۔
اس نے ایک متجسانہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور دروازہ بند کر کے میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک جگہ درختوں کے نیچے پتھروں کا ڈھیر پڑا تھا، میں وہاں جا کر رک گیا۔ امجد کی طرف دیکھا اور اپنا کوڈ لفظ دہرایا۔ امجد نے جواب دینے کے بجائے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اپنے دائیں بائیں بے پرواہی سے دیکھا، پھر اس نے اپنا کوڈ لفظ بول دیا۔ اس کا کوڈ لفظ وہی تھا جو مجھے باس نے بتایا تھا۔ کشمیر میں یہ بہار کا موسم تھا، درختوں پر پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا سیب کے درخت ہیں امجد صاحب؟ وہ بھی درختوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، ہاں جی، یہ سیب کے درخت ہیں۔ ایسا ہم اس لیے کر رہے تھے کہ اگر کوئی دور سے ہمیں دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھے کہ میں سیر کی غرض سے آیا ہوں۔ امجد میرے ساتھ ساتھ سیب کے درختوں کے نیچے چل رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام امر ہی بتایا تھا۔ میرے ماتھے پر اس روز بھی ہندوؤں کا تلک لگا تھا۔ امجد نے مجھ سے تلک کے بارے میں کوئی سوال، ظاہر ہے اسے معلوم تھا کہ میں وہاں جس مشن پر ہوں اس کے لیے میرا بھیس بدل کر رہنا قدرتی بات ہے۔ یہ کشمیری نوجوان امجد سری نگر میں کیا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھا یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال اس کا پیشہ اس قسم کا تھا کہ کسی کو اسے میرے ساتھ دیکھ کر شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ میں ایک اجنبی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ ہم دونوں کچھ دیر مغل گارڈن کی روشوں پر ٹہلتے رہے۔ وہ مجھے مختلف تاریخی بارہ دریا دکھاتا رہا۔ پھر ہم ایک الگ تھلگ جگہ پر جا کر گھاس پر لیٹ گئے۔ ہم قریب گھاس پر سیدھے لیٹے تھے۔ میں نے اب اسے اپنے مشن سے آگاہ کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ مجھے دیا اور ایک خود سلگایا۔ ایک نگاہ آس پاس ڈالی اور سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، یہ مشن اتنا آسان نہیں ہے۔ میں پہلو بدل کر کوہنی کے بل لیٹ گیا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، اگر آسان ہوتا تو باس مجھے تمہارے پاس آنے کی ہدایت نہ کرتا۔ یہ بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کشمیری نوجوان امجد خاموشی سے سگریٹ پیتے ہوئے اور درختوں میں بنے ہوئے سنگ مرمر کے چبوترے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی طرف نظریں جمائے ہوئے بولا، تم ایک کمانڈو ہو؟ میں کمانڈو نہیں، مگر میں نے یہاں آنے والے کئی کمانڈوز کی رہنمائی کی اور آدھا کمانڈو بن گیا ہوں۔ پھر میری طرف نظریں گھما کر بولا، ہمیں وہاں کمانڈو اٹیک کرنا ہوگا۔ اس میں ہمارے بچنے کا صرف 1% امکان ہے، جبکہ نیول سینٹر کی تباہی کا 100% امکان۔ میں اس خوبصورت خد و خال والے کشمیری نوجوان کا منہ تکنے لگا۔ اس کے چہرے سے پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے 1000 بار اپنی جان قربان کر دینے کا آہنی عزم جھلک رہا تھا۔ اس کے اس عزم نے مجھے بے پناہ طاقت دی۔ میرے اندر کا کمانڈو بیدار ہو گیا اور میرے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکنے لگیں۔ میں نے کہا، شیوا جی، نیول سینٹر بہت وسیع ہے، کیا ہم 2 کمانڈو اس کو تباہ کر سکیں گے؟ امجد نے گہرا کش لیتے ہوئے کہا، اگر منصوبہ بندی صحیح اور جذبہ سچا ہو تو 1 کمانڈو ہی کافی ہے۔ میں امجد کے بلند عزائم سے بے حد متاثر ہوا۔ مجھے ایک ایسے ہی ساتھی کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے منصوبہ بندی کے بارے میں استفسار کیا تو اٹھ کر اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے بولا، میں دوپہر کے وقت تمہارے ہوٹل میں آؤں گا۔ میرا پیشہ ایسا ہے کہ مجھے تمہارے پاس آتا دیکھ کر کس کو شبہ نہیں ہوگا۔ آؤ اب چلیں۔ دوپہر کو میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں بے چینی سے امجد کا انتظار کر رہا تھا۔ دن کا 1:30 بج رہا تھا کہ امجد آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ گائیڈ بکس تھیں۔ ہمارے باس کی طرف سے امجد کو بھی خصوصی ہدایات مل گئی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور گائیڈ بک میرے آگے کھول کر رکھ دی۔ ان کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولا، ہمیں آج شام کی فلائٹ سے بمبئی جانا ہوگا۔ ہم الگ الگ نشستوں پر بیٹھ کر جائیں گے۔ میں نے شام کی فلائٹ سے مختلف ناموں سے 2 نشستیں ریزرو کروا لی ہیں۔ سری نگر ایئرپورٹ پر ہم ایک دوسرے کو بالکل نہیں پہچانیں گے۔ بس میں تمہیں یہی کہنے آیا تھا۔ فلائٹ کا ٹائم 6:15 ہے، یہ تمہارا ٹکٹ ہے۔ اس نے جیب سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ نکال کر مجھے دکھایا۔ پمفلٹ نما کتابیں اٹھائی اور نمسکار کر کے کمرے سے نکل گیا۔ بڑا بااعتماد اور تجربہ کار نوجوان تھا۔ فوراً ہی امجد واپس آ گیا اور بولا، ٹرانسمیٹر مجھے دے دو۔ بمبئی میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں ہوٹل والوں کو یہی کہنا کہ تم گلمرگ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہو۔ میں نے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اس کے حوالے کر دیا۔ امجد چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بمبئی میں امجد کا اپنے کسی خاص ایجنٹ سے رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ مجھے تیاری کچھ نہیں کرنی تھی۔ شام کو میں نے نیا سوٹ پہنا، اپنا بریف کیس ساتھ لیا، چند ایک کپڑے اور چپل وہیں رہنے دی، تالا لگایا اور چابی ہوٹل کے مینیجر کے حوالے کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے بغرض سیر و تفریح دوستوں کے ساتھ گلمرگ جا رہا ہوں۔ میں نے ہوٹل سے نکلتے ہی ایک ٹیکسی پکڑی اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں تھامے طیارے کی سیڑھی کی طرف جا رہا تھا تو میں نے امجد کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک بریف کیس تھا۔ وہ زرد رنگ کے سمر سوٹ میں۔ اس نے میری طرف سرسری طور پر بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ طیارے میں اس کی نشست مجھ سے کافی فاصلے پر تھی۔ ٹھیک وقت پر طیارہ فضا میں بلند ہو کر بمبئی کی طرف محو سفر ہو گیا۔ بمبئی پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ شہر بمبئی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میں امجد کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا، مگر ارائیول لاؤنج میں وہ کہیں غائب ہو گیا۔ میں خاموش رہا، چپ چاپ لاؤنج سے نکل کر باہر ٹیکسی اسٹینڈ پر آیا تو کسی نے ٹیکسی میں سے آواز دی، اگر آپ کو متنگا کی طرف جانا ہے تو میرے ساتھ آ جائیے، آدھا کرایہ آپ دے دیں، آدھا میں دے دوں۔ میں دل میں مسکرایا، جلدی سے بولا، تھینک یو، میں متنگا ہی سے لوکل ٹرین پکڑنی ہے۔ میں دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر امجد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹیکسی متنگا کی طرف روانہ ہو گئی۔
रास्ते में अमजद ने मुझसे कोई बात न की। मुंबई की रात बड़ी रोशन और जगमगा रही थी। आसमान बादलों में घिरा हुआ था। मैंने कहा, यहाँ बरसात बहुत होती है। अमजद ने आहिस्ता से हूँ कहा और आंखें बंद करके सर पीछे लगा दिया। मैंने भी इसके बाद कोई बात न की। टैक्सी ड्राइवर सिख था। टैक्सी बम्बई शहर की रोशनी से भरपूर आबादी में दाखिल हो गई। मुतंगा रेलवे स्टेशन के बाहर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। अमजद ने जेब से बटुआ निकाला और बोला, लाइए महाराज, अपने हिस्से के 20 रुपए दे दे। मैंने 40 रुपए में टैक्सी की थी। मैंने अपने हिस्से के 20 रुपए अदा किए। अमजद का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रणाम किया और रेलवे स्टेशन की तरफ चला। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रश था। लोग रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए गेट की तरफ चले जा रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखा। एक सुतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। पीछे से अमजद की आवाज़ आई, हमें यहाँ से विक्टोरिया पकड़कर भिंडी बाजार जाना होगा। अब हम दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, आओ मेरे साथ। स्टेशन से बाहर निकले तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। विक्टोरिया में बैठे और भिंडी बाजार आ गए। रास्ते में अमजद ने मुझे बताया कि यहाँ हमारा अपना आदमी है, वो हमारे कमांडो अटैक का सारा इंतजाम करेगा। इसकी मदद के बगैर हम अपनी मिशन की तकमील नहीं कर सकते। भिंडी बाजार बम्बई का एक गुंजान आबाद इलाका था जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। यहाँ जो हमारा एजेंट था, मैं इसका नाम और पता यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊँगा। आप यूँ समझ लें कि इसका नाम जमशेद था। दरमियानी उम्र का आदमी था। बाजार में एक दुकान करता था। बिल्कुल बम्बई वाला बन चुका था। वैसी ही जुबान बोलता था। पान हर वक्त मुंह में रखता था। इसने मुझसे मिलकर किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार न किया। बस ऐसे ही मिला जैसे मैं अभी कोई कारोबारी आदमी। हमें साथ एक गोदाम में ले गया जो दुकान से थोड़े फासले पर एक गली में था। यहाँ इसने पहली बार मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, तुम जिस हुलिये में दिल्ली से चले थे, इस हुलिये में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ किसी मुश्किल में फंस जाऊँ। इसका लहजा तलख था। तुम मुझे बिल्कुल अनाड़ी लगते हो। फिर अमजद की तरफ मुतवज्जा होकर इसे डांट पिलाई। तुम्हें भी इसका ख्याल नहीं आया? रात तुम दोनों को इस गोदाम में रहना होगा। वो सामने एक कोठरी है, वहाँ चले जाओ, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। तुम लोगों ने खाना खाया? अमजद ने बताया कि खाना हमने जहाज़ में ही खा लिया था। वो हूँ कहकर गोदाम से निकल गया। दरवाज़ा बंद करके बाहर से इसने ताला लगा दिया। अमजद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए, वाकई मुझसे भूल हो गई है। तुम्हें श्रीनगर में ही अपना हुलिया तब्दील कर देना चाहिए था। इसकी बातों का बुरा ना मानना। यह हमारा बेहद कीमती आदमी है। पाकिस्तान और इस्लाम के लिए हर वक्त जान हथेली पर रखता है। आओ कोठरी में चलकर ज़रा कमर सीधी करते हैं। कोठरी की फिजा घुटी घुटी थी। सिर्फ एक रोशनदान था जो शायद दूसरी गली में खुलता था। एक कमज़ोर सा बल्ब छत से लटक रहा था जिसकी रोशनी बल्ब से भी ज़्यादा कमज़ोर थी। मच्छर बहुत ज़्यादा थे। हमने सिगरेट सुलगा लिए जिसके धुएं की वजह से मच्छर थोड़ी देर के लिए फरार हो गए। 1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुजरा। हमारा आदमी यानी जमशेद ठीक 1 घंटे बाद आया। हम ज़मीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठे सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे। जमशेद के हाथ में एक खाते का रजिस्टर था। आते ही उसने रजिस्टर खोलकर इसमें से एक तय किया हुआ कागज़ निकाला। इसे खोलते हुए बोला, मुझे तुम्हारे आने की इत्तला कल सुबह ही मिल गई थी। मैंने तुम्हारे टारगेट के लिए ज़रूरी नक्शा तैयार कर लिया है। इसने कागज़ चिटाई पर दरमियान में बिछा दिया और इस पर आड़ी तिरछी लकीरें लगी थी और कहीं कहीं अंग्रेज़ी के हरूफ भी लिखे थे। यह नक्शा पूना के शिवाजी नेवल ट्रेनिंग सेंटर का था। इस नक्शे से हमें अपने टारगेट के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई। जमशेद ने नक्शे को वहीं फाड़ कर इसके टुकड़े माचिस सुलगा कर जला डाले और बोला, बाकी तफसीलात तुम्हें पूना में मिल जाएंगे। तुम्हें कल दिन के 10 बजे वाली गाड़ी पकड़ना हो। पूना रेलवे स्टेशन से तुम सीधे कालीकर मंदिर जाओगे। वहाँ मंदिर के बाहर इमली के दरख्त तले तुम्हें एक जट्टाधारी साधु मिलेगा। तुम इसे वो कोड लफ्ज़ बताओगे जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। इसके बाद वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैं सुबह 9 बजे आऊँगा, तुम तैयार रहना। ये कहकर इसने खाता रजिस्टर बगल में दबाया और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। बाहर से इसने गोदाम मुकफ़ल कर दिया। बाकी रात हमें इसी काल कोठरी में गुजारनी थी। रात 1 बजे तक हम अपने मिशन और पूना वाले एक साथी के बारे में क्या सराहियाँ करते रहे। हमें अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि पुणे वाला एजेंट हमारी तूफ़ानी कमांडो अटैक के सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकेगा। वहीं मच्छरों से जंग करते करते आखिर हमें नींद आ गई और हम सो गए। सुबह इस वक्त आँख खुली जब जमशेद हमें जगा रहा था। वो अपने साथ एक गठरी लाया था। सबसे पहले इसने हम दोनों के सर मूंड डाले। मेरी मूंछें थी वो भी सफ़ा छट कर दी। अमजद के खूबसूरत बाल भी साफ़ कर दिए। गोदाम के कोने में ही गुसल खाना था, वहाँ हमने बारी बारी गुसल किया। जमशेद ने ख़ास तौर पर मेरी ठोड़ी पर फ्रेंच तर्ज की एक असली बालों की बनी हुई दाढ़ी को ग्लू की ज़रिए ऐसी चिपका दी कि मेरे खींचने पर भी वो अपनी जगह से नहीं ली। कहने लगा, इसे ज़्यादा ज़ोर से खींचोगे तो ये उतरेगी नहीं, मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम्हारा हुलिया तब्दील करने की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि तुम दिल्ली में सरकारी ओहदे पर फाइज हो। अब जल्दी से तुम दोनों ये कपड़े पहन लो। कपड़े क्या हैं? वो पुराने से पाजामे और खद्दर के कुर्ते और मुख्तलिफ रंगों की ठंडी सदरियाँ। ऐसा लिबास शिवराष्ट्र और महाराष्ट्र में आम पहना जाता है। जमशेद ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम मराठी ज़ुबान रवानी से बोल लेते हो। अमजद सिर्फ उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और अंग्रेज़ी ही जानता है। इससे ज़्यादा बोलने का मौका मत देना। इसके बाद इसने अमजद को भी हिदायत की कि वो हिंदी में ही बात करे।
हमारे अपने कपड़े इसने वहीं गठरी में लपेट कर रख दिए। हमारे पास इंडियन करेंसी में कोई 300-400 के करीब रुपए थे, वो इसने हमारे पास ही रहने दिए। कहने लगा, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड पूना तुम्हें मिल जाएगा। मैंने कुछ पूछना चाहा तो जमशेद ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, ज़्यादा सवाल करना ठीक नहीं होता, अब जो कुछ पूछना है पूना वाले से पूछना। फिर घड़ी देखकर बोला, पूना एक्सप्रेस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से चलेगी, अभी आधा घंटा बाकी है, मगर तुम निकल जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। अमजद, तुम रास्ता जानते हो, आगे आगे रहना। हमने खद्दर की टोपियां पहन ली थी। मेरी टोपी का रंग सलेटी और अमजद की टोप का रंग सफ़ेद था। हम बिल्कुल महाराष्ट्र के बाशिंदे बनकर हाथों में पटसन के थैले पकड़े गोदाम से निकलकर गली में आ गए। टोप के नीचे मेरा सर मुंडा हुआ था, ठोड़ी पर थोड़ी सी दाढ़ी थी। सुलिये में मुझे इतनी आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। हमारी पेशानियों पर 3 लकीरों वाला विष्णु का निशान लगा था। भिंडी बाजार से हम टैक्सी में बैठे और बोरी बंदर रेलवे स्टेशन पर आ गए। पूना के लिए 3rd क्लास के 2 टिकट खरीदे। प्लेटफॉर्म पर आए तो ट्रेन सामने खड़ी थी, ये पूना एक्सप्रेस थी। हम भी दूसरे मुसाफिरों के साथ एक डब्बे में चढ़कर चुपचाप बैठ गए। हमने भी दूसरे लोगों की तरह बेड़ियां सुलगा ली और खामोशी से पीने लगे। मैंने मराठी जुबान में अमजद से एक बात की। अमजद ने यूं ही हूँ कहकर सर हिला दिया। मैं दूसरे मुसाफिरों पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं भी मरहटा हूँ। पूना तक हम अपनी जगह पर ही बैठे रहे। अमजद भी शहर से वाकिफ़ था, मैंने तो इस इलाके की काफ़ी सियाहत की हुई थी। मुझे एक ही फिक्र थी कि पूना रेलवे स्टेशन पर कोई CID वाला मुझे पहचान न ले, लेकिन फिर ख्याल आता कि सुलिये में इतनी दूर से CID वाले मुझे मुश्किल ही से पहचान सकेंगे। ट्रेन पूना जंक्शन पर आकर रुकी तो हम भी मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गए। हमने एक रिक्शा लिया और इसे कालीकर मंदिर की तरफ चलने को कहा। कालीकर मंदिर शहर के मगरबी इलाके में वाक़ था, वहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पर मज़ाफ़ात में थे। बादल यहाँ भी गहरे थे, अलबत्ता बारिश नहीं हो रही थी, सड़कें गीली थी। मंदिर के दाएं जानिब इमली का घना दरख्त है। हमें इसके नीचे एक जट्टाधारी साधु बैठा चिलम पीता नजर आया। जमशेद ने हमें अपना कोडवर्ड बता दिया था। अमजद और मैं दोनों इस साधु के पास जाकर बैठ गए। वहाँ पहले से 2 औरतें बैठी थी। जब वो उठकर चली गई तो मैंने हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार किया और आहिस्ता से जमशेद का बताया हुआ कोडवर्ड दोहराया। जट्टाधारी साधु ने चिलम अपने होठों से हटाकर अलग कर दी, अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा, हमारी तरफ सुरख आंखों से घूर कर देखा और बोला, मंदिर के पीछे ताड़ के दरख्तों में एक छोटी सी सड़क जाती है, इस पर चलते जाना। आगे एक पुलिया आएगी, पुलिया से उतर कर बाएं जानिब खेतों में हो जाना। जहाँ खेत ख़त्म होंगे वहाँ दरख्तों के नीचे एक कोठरी मिलेगी। इस कोठरी के बाहर ज़मीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता राम नाम का जाप करते रहना। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।